اگر آپ ہمارے چینل پر نیو ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب اور ہماری ویڈیو کو لائک شیئر کمنٹ کرنا مت بھولیے گا۔ اپنی زریں اتار دیں، ٹوپیاں لوہے کی اتار دیں اور تلواریں لے کر گھس گئے روم میں، اور لڑتے لڑتے روم کے قدم اکھاڑ دیے۔ جب رومیوں کے قدم اکھڑے تو خالد ابن ولید فوراً پلٹ کے پیچھے آئے کہ ان 400 قریشیوں کا حال دیکھنے کے لیے۔ تو سب سے پہلے اکرمہ کے پاس آئے تو ان میں تھوڑی سی جان تھی، اور ان کے بیٹے عمر وہ شہید ہو چکے تھے۔ تو حضرت خالد بے اختیار رونے لگے، تو انہوں نے حضرت اکرمہ کو اپنی گود میں لے لیا اور ان کے بیٹے عمر کو اپنی پنڈلی پر ان کا سر رکھ لیا، اور حضرت اکرمہ کے منہ میں پانی ڈالا تو ان کی آنکھیں کھلیں۔ کہا لمن الدبرۃ، کیا ہوا، کیا فیصلہ ہوا، کون بھاگا؟ تو حضرت خالد نے فرمایا کہ ابشر وقر عینک، اپنی آنکھیں ٹھنڈی کر اور خوشخبری ہو، اللہ نے ہمیں فتح دی۔ تو فرمایا عمر کو کہنا جو تم نے کہا تھا وہ ہم نے کر دیا، اب آگے اللہ ہمارے ساتھ کیا کرے گا یہ اللہ ہی جانتا ہے۔ یہ ان کے آخری الفاظ تھے۔ عمر سے کہہ دینا جو تم نے کہا تھا وہ ہم نے کر دی۔ آگے دیکھو اللہ ہمارے ساتھ کیا کرتا ہے۔ آنکھیں بند ہو گئی تو حضرت خالد بن ولید ایک دم غصے میں آ گئے، اور عرب جب ناراضگی سے کسی سے بولتے تھے تو اس کی ماں کے نام سے بولتے تھے، خوشی سے بولتے تھے تو باپ کے نام سے بولتے تھے۔ تو یہاں خالد بن ولید نے فرمایا کلا زعم ابن الحنتمۃ اللہ نستشہد، حنتمہ کا بیٹا حضرت عمر کی والدہ، عمر بن خطاب، خطاب کا بیٹا نہیں کہا، حنتمہ کا بیٹا اب یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہم نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش نہیں کیا۔ ان 400 میں سے اکثر شہید ہو گئے تھے، تھوڑے ہی بچے تھے۔ یہ دوڑ تھی اس وقت آگے بڑھنے کی، جنت کی دوڑ۔ اگر آپ نے یہ اللہ سے مانگ لیا اور یہ جذبہ بن گیا تو آپ نے قرآن سیکھ لیا ہے۔ اگر یہ جذبہ نہیں بنا تو 100 جلدوں کی تفسیر بھی لکھ دو تو جاہل ہو، قرآن نہیں جانتے ہو۔ کلا زعم ابن الحنتم اللہ نستشہد، سبحان اللہ، حنتمہ کا بیٹا اب یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہم نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش نہیں کیا۔ اپنی دوڑ آخرت بناؤ کہ میدان خالی ہے۔
کوئی رش نہیں اس سڑک پر، خالی پڑی ہوئی، ویران پڑی ہوئی، اس میں دوڑ لگاؤ۔ ساری دنیا دوڑ رہی ہے اس فانی دنیا کے پیچھے، رش ٹریفک کا، اور یہ سڑک خالی پڑی ہوئی ہے۔ الموت احلی عندنا من العسل، نحن بنو ضبۃ اصحاب الجمل، نحن بنو الموت اذ الموت نزلی۔ بنو ضبہ جنگ جمل میں کہہ رہے ہیں موت ہمیں شہد سے زیادہ میٹھی اور محبوب ہے۔ حضرت خالد بن ولید نے اسی جنگ میں ان کا جو تھا سردار رومیوں کا باہان، اس سے خط لکھا کہ میرے ساتھ ایسی قوم ہے جنہیں موت ایسے محبوب ہے جیسے تمہیں شراب محبوب ہے، اور جنہیں موت ایسے محبوب ہے جیسے تمہیں زندگی محبوب ہے۔ طلحہ بن خویلد جھوٹے نبی کے ساتھ حضرت خالد کی جنگ ہو رہی تھی، اور مسلسل طلحہ کا لشکر دب رہا تھا، ہار رہا تھا، تو اس نے اپنے ایک مرید سے کہا کیا بات ہے، وہ تو ہم سے ہیں بھی تھوڑے، پھر وہ ہمیں دبا رہے ہیں، ہم دب رہے ہیں، کیا وجہ ہے؟ تو اس کے مشیر نے کہا وجہ یہ ہے کہ ہم میں سے ہر ایک یہ چاہتا ہے میں نہ مروں، یہ مر جائے، اور ان میں سے ہر ایک یہ چاہتا ہے میں مر جاؤں، یہ نہ مرے۔ کہ جنہوں نے مرنے کی ٹھانی ہو ان سے کون لڑ سکتا ہے؟ تو بیٹا اللہ سے مانگو تمہاری دوڑ آخرت بن جائے، تم آخرت کے چاہنے والے بن جاؤ۔ اقبال کا شعر ہے نا، تم ہو سراپا گفتار وہ سراپا کردار، تم ترستے ہو کلی کو وہ گلستان بکنار۔ تم خالی باتوں کے شعر ہو، وہ کردار کے شعر تھے۔ تم ایک کلی کے پیچھے ایمان بیچتے ہو، اور انہوں نے پوری دنیا کے گلستان کو ٹھوکر مار تھے ہمیں ایک تیرے بارے کا آراؤں میں، خشکیوں میں کبھی لڑتے کبھی دریاؤں میں، دی اذانیں کبھی یورپ کے کلیساؤں میں، کبھی افریقہ کے تپتے ہوئے صحراؤں میں، شان آنکھوں میں نہ جچتی تھی جہاں داروں کی، شان آنکھوں میں نہ جچتی تھی جہاں داروں کی، کلمہ پڑھتے تھے ہم چھاؤں میں تلواروں کی، تجھ سے سرکش ہوا کوئی تو بگڑ جاتے تھے، تیغ کیا چیز ہے ہم توپ سے لڑ جاتے تھے، نقش توحید کا ہر دل پہ بٹھایا ہم نے، زیر خنجر بھی یہ پیغام سنایا ہم۔ واہ، کسی ماں نے اقبال جیسا نہیں جانا، نہ عربی میں، نہ اردو میں، نہ فارسی میں، نہ انگریزی تو ویسے ادب کی زبان نہیں ہے۔ کیا کمال اس نے نقشہ کھینچا۔ دشت تو دشت ہیں دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم۔ حضرت عقبہ بن نافع رضی اللہ عنہ کے واقعہ کی طرف اشارہ فرمایا۔ جب وہ مراکش میں چلتے چلتے بحر اوقیانوس کے ساحل پر پہنچے تو آگے سمندر تھا، تو ان کے منہ سے نکلا یا اسفا، ہائے افسوس،
میں جب مراکش گیا اجتماع پر تو اسپیشل میں وہاں گیا جہاں حضرت عقبہ نے گھوڑا سمندر میں ڈالا تھا، تو یا اسفا کے لفظ پر وہاں پورا اب شہر ہے آصفی، اس کو کہتے ہیں آصفی، کہ میرے مالک مجھے پتہ نہیں ہے کہ اس سمندر کے پار کوئی مخلوق رہتی ہے، میرے پاس اسباب ہوتے، مجھے آگے تیری خلق کا پتہ ہوتا تو میں سمندر کا سینہ چیر کر بھی تیرے پیغام کو آگے پہنچا۔ وہاں سے واپس ہوئے، پانی ختم ہو گیا، سب نے کہا امیر صاحب پانی نہیں مرتے ہیں، تو انہوں نے گھوڑے پر بیٹھے بیٹھے کہا اللہم اسقنا، کبھی ہم بھی تم میں بھی چاہت تھی، کبھی ہم بھی تم میں بھی راحت تھی، کبھی ہم بھی تم بھی تھے آشنا، تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو۔ کبھی تمہاری پکار پر ہم لبیک کہتے تھے، تو ساتھ ہی ان کے گھوڑے نے ریت پر پاؤں مارا زور سے، تو پانی کا چشمہ ابل کے باہر آ گیا۔ وہ چشمہ آج بھی آباد ہے اور وہاں شہر بن چکا ہے، اور اس کو عین الفرس کہتے ہیں شہر کو، گھوڑے کا چشمہ۔ اور اسی میں واپسی پر بربروں نے حملہ کیا تو ان کا لشکر اس وقت بکھر گیا تھا کہ اب تو کوئی جنگ نہیں، تو اس میں یہ لڑتے لڑتے شہید ہو گئے، اور بسکرا کے میدان میں ان کی قبر بنی۔ تھے ہمیں ایک تیرے مار کا آرام، کہاں کہاں ان کی قبریں بنی، اور کیسے کیسے وہ پیغام حق کو لے کر چلے۔ تو یہ جذبے بناؤ، جنت کی دوڑ لگاؤ، جو تمہیں دنیا میں پیچھے ہٹائے ہٹ جاؤ۔ ہار میں جیت چھپی ہوئی ہے، یہ یاد رکھو، اس راستے میں ہار میں جیت چھپی ہوئی۔ شام کی ایک جنگ تھی، ایک انصاری نوجوان تابعی، انہوں نے گھوڑے کو اٹھایا اور ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کے پاس آئے، کہنے لگے ایھا الامیر انی ذاہب الی رسول اللہ فہل عندک شیء هل تأمر بشیء ابلغہ، یعنی گل کرتے پہن جی میں وہ بیٹھے ہوں تو اتھے ہو جا رہے ہیں۔ ایھا الامیر، میں اللہ کے نبی سے ملنے جا رہا ہوں، کوئی پیغام ہے میں پہنچا دوں؟ کیا کہہ رہا ہے وہ، کیسے ذوق میں ڈوب کے کہہ رہا ہے، میں اللہ کے نبی کے پاس جا رہا ہوں، کوئی پیغام ہے تو بتا دو۔ تو ابو عبیدہ رونے لگے، کہنا یا رسول اللہ جو آپ نے وعدے کیے تھے سب سچے دیکھے، سب سچے پائے۔ تو نکلا اور اس نے پکارا حل میں مبارز ہے کوئی؟ کہ ایک رومی نکلا، اس نے اس کو قتل کر دیا۔ پھر انہوں نے پکارا ہے کوئی؟ دوسرا رومی نکلا، اسے بھی قتل کر دیا۔ تیسرا نکلا، اسے بھی قتل کر دیا۔ چوتھا نکلا، اسے بھی قتل کر دیا۔ ان پر زخم بھی لگتے جا رہے ہیں، پانچواں، چھٹا، 7، 8، 9، 10 آدمی قتل کر دیے اور زخموں سے بوجھل ہو گئے۔ ابو عبیدہ نے کہا تجھے اللہ کا واسطہ دیتا ہوں واپس آ جائے، اے جوان
تمہیں اللہ کا واسطہ دیتا ہوں واپس آ جا. تو نے اللہ اس کے رسول کو راضی کر دیا. لقد ارضیت اللہ ورسولہ وادیت حقہ، آ جا واپس آ جا. انہوں نے کہا نہیں میں ملنے جا رہا. میں ملنے جا رہا. یہ ساری تاریخ وہ ہے جو میں نے 80 81 82 میں پڑھی تھی. 11واں رومی نکلا تو اس نے ان کو شہید کر دیا. وہ تو زخموں سے بالکل ٹوٹے پڑے تھے، اور جب وہ گر رہے تھے تو مسکرا رہے تھے، کہہ کے لگا رہے تھے. شمر نے کہا نا امام حسین علیہ السلام سے، نحن نقتلک جمیعا، سب کو ہم ابھی سر اڑا دیں گے. تو امام علی مسکرائے، آئے آئے وبالموت تخوفنی، ارے پاگل مجھے موت سے ڈراتے ہو؟ موت تو ہماری منزل ہے. عاشق ہوں میں عشق کماں میں، دل رکھیں وانگ پہاڑاں ہو، سہ سہ بدیاں ہزار اولا میں. یہ تھوڑا سرائکی میں ہے تو شاید پورا سمجھ میں نہ آیا آپ لوگوں کو. سہ سہ بدیاں ہزار اولا میں، کر جانے باغ بہاراں ہو. منصور جائے چکسولی دت، جڑ واقف کل اسراراں ہو. سجدیں سر چائیں نہ باہو، تھوڑے کافر کہن ہزاراں ہو. عاشق سوئی حقیقی جڑا، قتل معشوق دے من ہے. سر نہ جوڑے تو مکھ نہ موڑے، ہمیں 100 تلوارا کھنے کھنے برداشت کرے. سر نہ جوڑے مکھ نہ موڑے، ہمیں 100 تلوارا کھنے. سچا عشق حسین علی دباہو، سر دتے فراز نہ بننے. اللہ چاہتا تو اہل بیت کو بچا لیتا، کیا مشکل تھی. یہ لہو جو اس کے نام پہ گرتا ہے میرے نبی کے چمن کی آبی یاری کرتا ہے. یہ گلستان مومن کے لہو سے سیراب ہوتا ہے، اور اس کی کھاد مومن کے بدن کی بوٹیاں ہیں جو بکھر جاتی ہیں. تم صرف الفاظ پڑھتے ہو. الفاظ تو ایک ریفرنس ہوتا ہے. ریفرنس سے مراد یہ کہ الفاظ تو ایک علامت ہوتی ہے کہ بھائی یہ راستہ گرین ٹاؤن کو جا رہا ہے. جیسے تم لوگ یا میں نے یا جو بھی آج علم پڑھتا ہے وہ الفاظ پڑھتا ہے، حقائق جانتے ہی نہیں، اسے پتہ ہی کوئی نہیں. اپنے رب، اس کی آخرت، اس کا نبی، یہ ہماری منزل ہے. باقی راستے کی چیز ہے. کبھی درد کی تمنا، کبھی کوشش مداوا، کبھی بجلیوں کی خواہش، کبھی فکر آشیانہ. آج کل کا ایمان اس قسم کا ہے. یہاں کہ خیبر میں ایک صحابی مال غنیمت پیش ہو رہا تھا، تو آپ نے کہا یہ تیرا حصہ ہے.
ان کا اتنے نامعلوم ہیں کہ ان کا نام بھی نہیں لکھا ہوا، پر وہ اللہ کے ہاں آج بھی ان کے ڈنکے بج رہے ہوں گے. میں جو بجا رہا ہوں ان کا ڈھول آج کہ ما لہذا قاتلتو یا ما لہذا بایعتک. یا رسول اللہ یہ اس لیے میں نے نہیں قتال کیا یہ جو آپ دے رہے ہیں، یہ اس لیے میں نے بیعت آپ کی نہیں کی جو آپ دے رہے ہیں. کہا تو کس لیے کی ہے؟ کہا ابایعک الا ان یصیبنی سہم ہاہنا. میں نے اس لیے آپ کے ہاتھ بیعت کی ہے کہ تیر دشمن کا آئے یہاں لگے اور ادھر سے پار نکل جائے. آپ نے فرمایا ان تصدق یصدق اللہ. اللہ کی قسم اللہ سے شرم آتی، اللہ کے نبی سے شرم آتی. کیا منہ دکھائیں گے، کیسے کھڑے ہوں گے؟ آپ نے فرمایا اگر تو سچا ہے تو اللہ تجھے سچا کر کے دکھائے گا. اگلے دن جب شہداء کی لاشیں آئیں تیر اس کے یہاں لگا ہوا تھا اور یہاں سے پار نکلا ہوا تھا. جنوں کے شہر میں سر بیچتے تھے مفت دیوانے. پتہ نہیں کہاں سے مجھے یاد آیا، کم از کم بھی 30 35 40 سال کے بعد جنوں کے شہر میں سر بیچتے تھے مفت دیوانے، ادا کرنے یہی خوش رسم، ادا کرنے یہی خوش رسم ہم بازار میں آئے. جنوں کے شہر میں سر بیچتے تھے مفت دیوانے، ادا کرنے یہی خوش رسم ہم بازار میں آئے. سکندر خوش نہیں ہے لوٹ کر دولت زمانے کی، لٹا کر مال ہاتھوں سے کلندر رقص کرتے ہیں. یہ بھی کوئی 40 سال کے بعد یاد ہے. تو اللہ سے مانگا کرو بیٹا کہ اللہ مجھے آپ کو قرآن کا مزاج عطا فرمائے، تنافس جنت کا ہو، اللہ کی طلب کا ہو، جو ہمیں فائدہ بھی پہنچائے. ہم جائیں تو اللہ ہم سے راضی ہو. تو رمضان کا مہینہ ہے، میرے لیے بھی دعا کرو، اپنے لیے بھی دعا کرو، پوری امت کے لیے دعا کرو، پاکستان کے لیے دعا کرو، ہمارا ملک ہے. صفت الجنہ لابن ابی الدنیا، یہ کتاب میرے پاس تھی. حدثنا الحسن بن کثیر العنبری قال حدثنا العلاء بن عبید اللہ عن موسى بن حسین عن عیسی بن یونس عن الاوزاعی رحمہ اللہ عن حسان بن عطیۃ عن ابن مسعود رضی اللہ عنہ قال ان فی الجنة حوراء یقال لها اللعبہ کل حور الجنان یعجبن بها یضربن بأیدیہن علی کتفها ویقولن طوبى لك یا لعبہ لو یعلم الطالبون لجدوا. اور دوسری روایت ہے جدو فی کی بین عینیہا مکتوبا من کان یبتغی ان تکون له مثلی فلیعمل برضاء ربی. لائبہ تو انہوں نے کہا دیتی ہے نا. دیکھو یہ لائبہ میں نے رد کروایا، جنت پڑھتے نہیں اور
اعتراض کرتے ہیں احمقانہ، اور میں نے تو ویسے بھی جنت کی حور کو خواب میں دیکھا ہے، اس کے لیے میرے پاس کوئی لفظ نہیں بیان کرنے کے لیے، میں وہ بیان کرتا ہوں جو حدیث میں لکھا ہوا ہے، جو میں نے دیکھا ہے۔ میرا جی چاہتا تھا کہ یہ خواب حقیقت بن جائے۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نیو ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب اور ہماری ویڈیو کو لائک شیئر کمنٹ کرنا مت بھولیے گا۔